یمن میں ایک عیسائی حکومت قائم تھی۔ سن 560 اور 570 عیسوی کے درمیان سودان کے گورنر ابرہہ نے یمن کے گورنر اریاد کے خلاف فوج کشی کی اور اسے ہٹا کر خود یمن کا گورنر بن بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ نجاشی بادشاہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتا، ابرہہ نے نجاشی کو ایک خط لکھا اور اس خط میں بتایا کہ اس نے صنعاء کے اندر ایک ایسا کنیسہ بنوایا ہے جس کی کوئی مثال پوری عرب میں نہیں مل سکتی، اور پورا عرب حج کے لیے اگلے سال مکہ کی بجائے اس کنیسہ میں آیا کرے گا۔ اس وقت مکہ اہل عرب کے سب سے بڑے بتوں کا گھر تھا اور بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز مانا جاتا تھا۔ ابرہہ کے اس خط کی خبر جب مکہ پہنچی اور اس کا علم جب قبیلہ قریش کو ہوا جو اس وقت مکہ میں حج کے ذمہ دار تھے، تو وہ بہت غصہ ہوئے اور ابرہہ کو روکنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اہل مکہ کی اس بات کی خبر جب ابرہہ کو پہنچی تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے لشکر میں 9 بڑے ہاتھی شامل تھے۔ ابرہہ جب مکہ کی طرف روانہ ہوا تو اس کو رستے میں 2 قبیلوں کا سامنا کرنا پڑا جو ذو نظر اور طائف کے قبیلے تھے۔ ان کے علاوہ اسے کسی کی طرف سے مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیونکہ وہ سب قبیلے اپنے اپنے بڑے بتوں کی پوجا اپنے ہی قبیلوں میں کیا کرتے تھے۔ ان دونوں قبیلوں کو شکست دے کر بالآخر ابرہہ کا لشکر مکہ کے باہر جا پہنچا۔ مکہ والے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور قریش کے سردار جن کا نام عبد المطلب تھا اپنے اونٹوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب کی ملاقات ابرہہ سے جب ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ خدا کا گھر ہے اور اس کی حفاظت بھی اس کے گھر کا مالک ہی کرے گا۔ مکہ کا دفاع کرنے کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ ابرہہ اور اس کا لشکر اب مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ ابرہہ مکہ میں داخل ہونے والا ہی تھا کہ آسمان میں پرندوں کے جھنڈ نظر آنے لگے جو اس کے لشکر پر پتھر برسانے لگے، جس کے سبب لشکر کے ہاتھی آپس میں ہی بھگدڑ سے مارے گئے اور باقی فوج بھی تہس نہس ہو گئی۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن میں اس واقعے کا ذکر سورہ فیل میں ملتا ہے۔ ہم اس واقعے پر الگ ویڈیو بنائیں گے جس میں اس جنگ کا مکمل حال ذکر کیا جائے گا۔ اس واقعے کا ذکر البدایہ والنہایہ کے ہی مصنف نے اپنی تفسیر قرآن میں کیا ہے۔ ابرہہ کے اس ہاتھی کی فوج کی وجہ سے یہ سال عرب میں عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کے نام سے مشہور ہوا۔ عام الفیل اسلامی دنیا میں صرف اسی وجہ سے مشہور نہیں تھا۔ اس سال قبیلہ قریش کے سردار عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ محمد بن عبداللہ 40 سال کی عمر میں خدا کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس کے بعد بہت تیزی سے سرزمین عرب اسلام قبول کرنے کے بعد مذہبی، سیاسی اور معاشی تبدیلیاں دیکھتی ہے۔ یہ ایسی تبدیلیاں تھیں کہ نہ صرف اس خطے میں بلکہ دنیا کے نقشے پر عظیم سلطنتوں کا قیام ہوا اور آنے والے ہر دور میں پیغمبر محمد کے ماننے والے دنیا کے معاملات میں مرکزی اہمیت رکھنے لگے۔ اگلی ویڈیو میں ہم پیغمبر محمد بن عبداللہ کے اسلام کے آغاز کا ذکر کریں گے، کیسے انہوں نے ہجرت کی، کیسے یثرب اور اس کے ارد گرد کے قبیلوں کے ساتھ معاہدے کیے اور کس وجہ سے جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔